بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر مبارک کے بارے میں ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں، جس وقت ان کی بیوی بھی 5 ہو چکی تھی، اولاد نرینہ کی بشارت عطا کی۔ وَبَشَّرْنَهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں اولاد کی میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گناہ گار بھی ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا إِنَّهُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ۔ اور ہمارے فرشتے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو سلام کہا، اور انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب دیکھا کہ ان فرشتوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جا رہے، یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے، تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو پاس کھڑی ہوئی تھی ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے تعجب سے کہا کہ کیا میرے ہاں بچہ ہوگا؟ میں نے تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہی تعریف کے لائق اور بزرگوار ہے۔ سامعین کرام، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اے محمد، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو سلام کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بولے جب مجھے بڑھاپا نے آ پکڑا ہے تو تم خوشخبری دینے لگے، ابھی کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا؟ اس سے تو مایوس ہونا گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بھلا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، اور انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ دیکھا تو ایسے لوگوں کی نہ جان نہ پہچان، تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا۔ کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے؟ اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہیں کیجیے، اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چلاتی ہوئی آئی اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی کہ آہا، ایک تو میں بڑھیا اور دوسرے بانجھ۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ 3 فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو مہمان سمجھا، مہمانداری کی اور خاطر تواضع کی تیاریاں شروع کی۔ ایک بہترین اور عمدہ موٹا بچڑا ذبح کیا اور اس کو بھونا اور کھانے کے لیے ان کو پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کو کھانے کی رغبت نہیں، تو فرمایا کہ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ بلکہ ان کے اس طرز عمل سے قدرے خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں ہے۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اس کیفیت کو بھانپتے ہوئے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، خوف نہیں کیجیے، ہم تو فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر عذاب برسائیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی مہمانوں کی خدمت کے لیے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی۔ عرب کے دستور کے مطابق یہ خبر سن کر خوشی محسوس کی، کیونکہ ان کو قوم لوط کے اعمال سے سخت نفرت تھی۔ فرشتوں نے دوسری خوشخبری اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ یعقوب یعنی پوتے کی ولادت کا بھی مژدہ سنایا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا
تو ان کے منہ تعجب خیز آواز نکل پڑی۔ انہوں نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا جیسا کہ عام طور پر خواتین کیا کرتی ہیں، اور کہا کہ عجوزن عقیم، کیا اس عمر اور حالت میں بچے کو جنم دوں گی جبکہ میں تو بوڑھی اور بانجھ ہو چکی ہوں؟ یا ویلتی الیدو انا عجوز وہذا بعلی شیخا ان ھذا لشیء عجیب، یعنی یہ کہ میرے ہاں بچہ ہوگا، میں تو بوڑھی ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ سامعین کرام، فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ اس خیر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تعجب تو ہونا ہی تھا، تو انہوں نے مزید تسلی کے لیے پوچھا اور کہا کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ سامعین کرام، فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہیں ہوئیے۔ بے غلام علیم سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو عظیم صبر و استقامت کے انعام میں ذی علم فرزند دیا، جس کے اوصاف بھی بیان کیے، اور وہ وعدہ پورا کرنے والا، صبر کرنے والا ہوگا۔ مزید خوشخبری یہ بھی دی کہ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور ہم نے اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی بھی بشارت دی۔ فرشتوں کی تو خاطر تواضع کے بارے میں اہل کتاب کی غلط سلط باتیں ہیں، اور من جملہ ان میں سے یہ بھی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھنے ہوئے بچڑے کے ساتھ روٹیاں، گھی اور دودھ بھی پیش کیا، اور فرشتوں نے اس کو کھایا بھی، جبکہ قرآن صاف کہتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ لہٰذا یہ ان کی غلط بات ہے کہ اہل کتاب سے کہ ایک بات یہ بھی منقول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے اہل کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فرشتہ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن کھانا ہوا میں اڑ رہا تھا اور ختم ہو رہا تھا۔ سامعین کرام، بائبل میں لکھا ہے کہ اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے، آئندہ اس کو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا اور ایک بیٹا بخشوں گا، اور اس بیٹے میں بھی بڑی برکتیں رکھوں گا، قومیں اس کی نسل سے ہوں گی، اور ان قوموں اور قبیلوں کے بادشاہ بھی اس سے ہوں گے۔ سامعین کرام، ابراہیم علیہ السلام اس خبر کو سن کر سجدہ ریز ہو گئے اور اپنے دل میں خوش ہوتے ہوئے کہا کہ کیا 100 سال کے بعد میرے ہاں اولاد ہوگی، اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 90 برس کی عمر میں اس کو جنم دیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ کاش اسماعیل علیہ السلام بھی اسی طرح جیسے، تب اللہ نے فرمایا بے شک تیری بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تجھ سے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام اسحاق رکھنا، وہ آئندہ سال وقت معین پر جنم لے گا، اور اس کے بعد اس کی اولاد کے لیے میرا عہد و پیمان چھوڑ کر جانا کہ سب صرف میری ہی عبادت کریں گے، اور ہاں اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی میں آپ کی دعا قبول کرتا ہوں اور اس پر برکتوں کی بارش کرتا ہوں، اور اس کو اور اس کی اولاد کو بہت بڑھا دوں گا، اور اس کی اولاد میں آگے چل کر 12 عظیم انسان پیدا ہوں گے، اور ایک عظیم جماعت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کر دوں گا۔ وَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، یعنی اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے بعد یعقوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنانے سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اپنے پوتے اسحاق علیہ السلام کو بھی دیکھنا نصیب ہوگا۔ بشارت کا مقصد اگر یہ نہ ہوتا تو اسحاق علیہ السلام کی ساری نسل میں صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذکر کی تخصیص کی کیا وجہ اور فائدہ معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان کی زندگیوں میں ہی پیدا ہوں گے، جیسا کہ فرمانے بارے تعالیٰ ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا وَهَدَيْنَا، سورہ انعام آیت نمبر 84 میں، اور ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی۔ اسی طرح سورہ مریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کے سوا پرستش کرتے تھے ان سے الگ ہو گئے، تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام اور دادی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات ہی میں پیدا ہوئے، اور اس کی تائید صحیحین کی اس حدیث میں بھی ہوئی ہے۔ حضرت
ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے اور فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ پہلی مسجد کون سی بنائی گئی تھی؟ اور آپ نے فرمایا کہ مسجد الحرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے عرض کیا کہ دونوں کے درمیان کتنی مدت تھی؟ فرمایا کہ 40 سال۔ پھر پوچھا پھر کون سی مسجد بنی؟ فرمایا کہ جہاں تمہیں نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو، تمام مسجدیں ان کے علاوہ برابر ہیں۔ سامعین کرام، اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کے 40 سال بعد یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اور یہ دونوں تعمیرات حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدائش کے بعد ہوئی ہیں، اور یہ بات قرآن کی دوسری آیت سے معلوم ہوتی ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سامعین کرام، اس کا ذکر سورہ ابراہیم میں ہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار اس شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچائے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، بس جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک آپ غفور الرحیم ہے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑا ہے، اور پروردگار تاکہ وہ نماز قائم کریں، لہٰذا لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے کہ وہ ان کی طرف کھینچے آئیں، اور پھر ان کو پھلوں سے رزق عطا فرمانا اور وہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے پروردگار، جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں، اور اللہ سے آسمان اور زمین کی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا کیے۔ بے شک میرا پروردگار پکار سننے والا ہے۔ پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ اے ہمارے پروردگار، میری اور میری اولاد کی اور تمام مومنین کی حساب قائم ہونے کی روزز بخشش فرما دیجیے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام شکر گزاری کر رہے ہیں کہ پروردگار نے مجھ کو بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔